الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رفقائے محترم، عزیزان ملت، اللہ رب العزت سے عاجزانہ دعا ہے کہ جو کچھ میں کہوں اس کے خالص کلام کی سچی تعبیر ہو، اور اللہ مجھے حق کہنے اور حق پر چلنے اور آپ کو حق سننے اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے عبدی عالمگیر غیر منسوخ غیر متقدر غیر متبدل کلام کی خدمت، اشاعت اور اس کے نوع انسانی کے ایک ایک فرد تک اس نور کو پہنچانے کی، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، کہ جن کے بعد اب کوئی نبی نبوت و رسالت کے کام کو انجام دینے کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ یہ نبوت و رسالت کا کام اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کے ذریعے آپ کے خدام، آپ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کے طور طریقوں پر اپنی جانوں کو فدا کرنے والے غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہی خدام کے ذریعے اب نبوت و رسالت کا کام چلے گا۔ پہلے جو کام انبیاء کرتے تھے، اب میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام اس کام کو انجام دیں گے۔ آپ کی تعلیم اور تربیت سے یہ فیضان عطا ہوتا ہے کہ انسان ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے نتیجے میں نبوت و رسالت کے کام کو انجام دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو یہ نبوت و رسالت کا کام ہے رفقائے محترم، اللہ کے کلام کو سمجھانا، اللہ کے کلام کو پہنچانا، اور اس نبوت و رسالت کے کام کو انجام دینے کے لیے داعی کو لوگوں کے دلوں پر، فکر اور عقیدے پر اللہ کے کلام کی چھاپ لگانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے توفیق طلب کرنے کے لیے ہر وقت دعا کے مقام پر رہنا چاہیے۔ دلوں کی تبدیلی رفقائے محترم تلوار سے نہیں ہوتی، شمشیر خارا شگاف سے تبدیلی نہیں ہوتی، یہ تبدیلی دلائل سے ہوتی ہے، بینات سے ہوتی ہے، اخلاق سے ہوتی ہے، کردار سے ہوتی ہے، پیار سے ہوتی ہے۔ ملکوں کو فتح کرنا تلوار سے ممکن ہے،
دلوں کی فتح صرف اور صرف پیار کرتا ہے، محبت کرتی ہے، مودت کرتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا اسلحہ اور میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل طاقت کا راز تلوار میں نہیں، پیار میں ہے، اخلاق میں ہے، کردار میں ہے، اللہ کے قرآن میں ہے، اللہ کا علم، اللہ کی حکمت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، یہ مسلمان کی اصل طاقت ہے۔ رفقائے محترم، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چیز ہی کیا ہے کہ ہم چاہیں؟ ہماری کوئی چاہت نہیں ہے رفقائے محترم، ہماری چاہت بس یہ ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتیں، آپ کی سنتیں، آپ کے طور طریقے، آپ کی سیرت و صورت کا نور دنیا میں عام ہو جائے۔ غلام کی کیا چاہت ہو سکتی ہے؟ وہی جو آقا چاہے۔ ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہیں، بس ان کے نور کو اپنے اندر منعکس کر کے اس نور سے دنیا کو منور کرنا، یہ خدام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھنا، ان کے چندوں سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا، لوگوں کو اپنے آپ سے وابستہ کرنے کے لیے بیعت کا جال بچھانا، پھر ان سے چندے وندے لینا، یہ ہمارا طور طریقہ نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے لیے حق و باطل کا معیار اب اللہ کا زندہ کلام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، لیکن ان کی نیابت کرنے والا، بلکہ انہیں بھی جو رہنمائی کرتا تھا اللہ کا کلام، وہ آج ہمارے اور آپ کے مابین موجود ہے۔ یہی اللہ کا کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امام تھا، صحابہ کرام کے لیے معیار مطلق تھا۔ وہی اللہ کا کلام امام کے طور پر اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ٹھہرایا جا چکا ہے، نازل ہو چکا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اللہ کا یہ کلام غلافوں میں بند کر کے اوپر اونچے مقامات پر رکھ دیا گیا ہے، تاکہ نہ تو ہماری رسائی ہو اور نہ ہم اس کی کوئی بے ادبی کر سکیں۔ اس وقت کلام اللہ کے حوالے سے رفقائے محترم یہ امت دو سطحوں پر گر چکی ہے۔ پہلی سطح کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الجمعہ 62 سورہ کی آیت نمبر 5 میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ فرمایا ان لوگوں کی مثال، تمثیل، ان لوگوں کی مثال رفقائے محترم حملوا التوراۃ، کہ جنہیں تورات دی گئی تھی، ان کی مثال کہ جنہیں تورات دی گئی، تورات کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی، تورات کے پہنچانے کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی، تورات کے مطابق کھڑے ہونے اور دوسروں کو کھڑا کرنے کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی۔ انہوں نے اس ذمہ داری کو ادا نہ کیا، نہ فکر و تدبر کے حوالے سے، نہ سوچ اور سمجھ کے حوالے سے، نہ علم اور عمل کے حوالے سے۔ جس طرح آج ہم ہیں،
کہ ہمارے اوپر اللہ رب العزت نے حمل القرآن حمل الفرقان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر قرآن کی ذمہ داری ڈالی تھی، فرقان کی ذمہ داری ڈالی تھی، اور کافۃ للناس بشیر و نذیرا، سورہ السبا 34ویں سورہ آیت نمبر 28، یعنی تمام نوع انسانی کے اوپر اللہ کے کلام کی حجت کو قائم کر دینا، اللہ کے کلام سے ہر گھر کو، خیمے کو آگاہ کر دینا، ہر فرد کو، مرد ہو یا عورت، اس تک اللہ کے اس کلام کو پہنچانا میری اور آپ کی ڈیوٹی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بلغوا انی ولو آیتن، اے میری امت، میرے نائب بن کر، قائم مقام بن کر اللہ کے کلام کی تبلیغ کرو، پہنچاؤ اسے، اللہ کا کلام پہنچاؤ، ولو آیتن، اگرچہ تم سے تبلیغ ایک قرآن ایک ہی آیت کی کیوں نہ ہو سکے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا فضل و کرم ہے رفقائے محترم ہمارے اوپر، کہ آپ نے پورے قرآن کا مبلغ بن جانے کے بعد تبلیغ قرآن کا حکم نہیں دیا، فرمایا ایک ہی آیت کا اگر تمہیں علم ہے، ایک ہی آیت کا، تو بس ایک ہی آیت کو پہنچا دو، اور دعا دی نظر اللہ رجلا، وہ آدمی، وہ گھرانہ سرسبز و شاداب رہے گا کہ جس نے ایک بھی آیت کو سنا، سوچا، سمجھا، سنا اور آگے سنا دیا، ایک آیت۔ تو رفقائے محترم، ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی تھی کتاب اللہ کو پہنچانے کی۔ آپ اور ہم رفقائے محترم سفیر ہیں اللہ کے کلام کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفقائے محترم آپ کو ایسے ممالک میں لے جا کر جہاں بھی اللہ کا کلام نہیں پہنچا، بہت بڑے شرف و کرم سے، فضل سے نوازا ہے۔ آپ اپنی ملازمتوں کو مقصود نہ بنائیں، امریکہ میں، برطانیہ میں، بلاد یورپ میں اپنے قیام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر ہونے کا مقام دیں، ملازمت کریں، اس کو دین بنا دیں۔ کسی شخص نے رفقائے محترم مکان بنایا، عارف نے پوچھا روشن دان رکھا؟ فرمایا جی ہاں۔ ارشاد فرمایا نیت کیا تھی؟ عرض کیا اصول بہتر ہے، اس پہ عمل کیا جائے، صحت، صفائی، پاکیزگی، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ ارشاد ہوا بیٹے، اگر تم جو کچھ روشن دان میں تمہارا قصد ہے، ارادہ ہے، اگر اس قصد اور ارادے کو تو ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی منادی کرے گا، اس مناد کی آواز کو سنوں گا، اس لیے میں نے یہ سوراخ، یہ روشن دان رکھا۔ جب اشہد اللہ الہ الا اللہ، جب اللہ کی توحید کا اعلان ہوگا، میں لبیک کہوں گا، اشہد ان محمد رسول اللہ، جب نبی مقرب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا نعرہ لگے گا، میں کہوں گا ہاں ہاں، میں بھی انہی کے غلاموں میں سے ہوں۔ پھر اس کو سن کر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں۔ اگر اس پکار کے سننے کے حوالے سے تو نے روشن دان رکھا ہوتا تو کیا تجھے ہوا نہ ملتی؟ صحت و صفائی پر اس کا کوئی برا اثر ہوتا؟ بیٹا، صحت و صفائی تو مل جاتی خود بخود، انعام کے طور پر، نتیجے کے طور پر، اور ساتھ کے ساتھ تیرا یہ مکان دنیا نہ رہتا، دین بن جاتا۔ بس رفقائے محترم، ملازمتیں کریں،
ڈٹ کر کریں، لیکن اس کو ذریعہ بنائیں اللہ کے کلام کو پہنچانے کا، اس نور کو دنیا میں عام کرنے کا۔ رفقائے محترم، فصل پک چکی ہے، کاٹنے والے کم ہیں۔ دنیا گلوبل ولیج بن رہی ہے۔ یہود و نصارہ، خاص طور پر نصارہ، خود عزم کر چکے ہیں کہ ہم روئے زمین کے کونے کونے پر بائبل پہنچائیں گے، اور بائبل سوسائٹیز دنیا کی ہر زبان میں، حتیٰ کہ پنجابی، پشتو، کٹھاری، سرائکی، بروہی، یہاں ان زبانوں کے اندر رفقائے محترم پاکستان میں بائبل کے تراجم کر چکی ہیں، پہنچا رہی ہیں گھروں میں جا کر، تپتے ہوئے صحراؤں میں اور یخ بستہ علاقوں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، فضاؤں میں بائبل کا کلام پہنچایا جا رہا ہے۔ اور جو اللہ کا ابد کا کلام ہے، ابد کا بادشاہ ہے، کلاموں کا بادشاہ ہے، اللہ کا کلام قرآن پاک، کہ جس کو پہنچانے کے لیے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم و جان کی ہر قربانی دی، وہ امام برحق، امام مطلق آج غلافوں میں بند ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، وہ مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے خاص کیا جا چکا ہے۔ کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے۔ تو اللہ تو رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال کہ جنہیں اللہ اپنا کلام عطا فرمائے اور پھر وہ کلام کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہ ہوں، سمجھے نہیں، سمجھائیں نہیں، خود اس پہ قائم نہ ہو، دوسروں کو قائم نہ کرے، تو فرمایا کہ ان کو انسان نہ کہو۔ یہ کون ہے؟ کمثل الحمار یحمل اسفارا، سورہ الجمعہ آیت نمبر 5۔ فرمایا کہ ان کی مثال گدھوں کی سی ہے، وہ گدھے ہیں، انسان نہیں ہے۔ انسان ہوتے تو اللہ کا کلام کھولتے، اللہ کا کلام پڑھتے، اللہ کا کلام پڑھاتے۔ آج رفقائے محترم، انجینئر بننے کے لیے، میکینک بننے کے لیے، وکیل اور ڈاکٹر بننے کے لیے انسان کتنے پاپڑ بیل رہا ہے، کتنی محنتیں کر رہا ہے، کتنے سال لگاتا ہے۔ یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ اسے نہ لگانے چاہیے، لیکن رفقائے محترم، اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، مصروفیتیں ہیں۔ جس کام کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اسی کام کو انجام دینے کے لیے آج میرے پاس اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور اگر ٹائم ہو تو کہنے والے کہتے ہیں اللہ کا کلام تو بڑی بڑا مشکل ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تو 14 علوم درکار ہیں، صاحب امامہ، صاحب محراب ہونا، ساری عمر لگانا پڑتی ہے، کالے بال سیاہ بال سفید ہو جاتے ہیں، اور قرآن پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ بھائی بڑا مشکل ہے یہ اللہ کا کلام، اعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العزت نے رفقائے محترم اپنے کلام قرآن کے بارے میں ایک دفعہ نہیں، ایک ہی صورت میں 4 دفعہ یہ اعلان ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورہ القمر 54 سورہ جو ہے، آیت نمبر 17 میں، 22 میں، 32 میں، ایک ہی جگہ، ایک ہی صورت میں 4 دفعہ اعلان فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے، آسان کر دیا ہے، آسان سے آسان بنا دیا ہے ہم نے اپنا قرآن۔ پھر اللہ رب العزت سورہ دخان 44ویں سورہ کی
آخری آیت یعنی 58 اور 59 فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ کہ ہم نے اس قرآن کو آسان سے آسان کر دیا ہے، اور اس آسانی کا اعلان کہاں سے کروایا ہے؟ باللسانک، آپ کی زبان مقدس سے۔ کیوں کروایا ہے؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ آسان قرآن سے فیض یاب ہو سکے۔ دوسرے مقام پر سورہ مریم کی آیت نمبر 97 میں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ کہ یہ قرآن آسان سے آسان کیا تاکہ اہل تقوی اس سے فیضیاب ہو کر دنیا کو سیراب کرے۔ قرآن آسان ہے رفقائے محترم۔ جو آپ سے کہتا ہے کہ یہ قرآن مشکل ہے، اس سے کچھ نہ کہیں، اس سے کہیں میاں تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اگر پڑھا ہے تو قرآن کی وہ آیت ہمیں دکھا دو، بس۔ رفقائے محترم، ہمارا طریقہ کار یہ ہے، ہم اپنی بات نہیں کہتے، ہم اپنی زبان نہیں چلاتے، ہم اللہ کا کلام کھولنے کی دعوت دیتے ہیں۔ جو کہو اللہ کے کلام سے کہو، سند اور دلیل اللہ کے کلام سے پیش کرو، جو حتمی اور یقینی ہے۔ نہ بات ہماری نہ آپ کی، یا نہ آپ کی زبان درازیاں چلیں گی نہ ہماری۔ جس کا دین ہے وہ اللہ رب العزت ہے، بس اللہ رب العزت کے کلام سے ہم نے دین لینا ہے۔ اللہ کے کلام کا فتویٰ چلے گا، مفتی اللہ رب العزت کی ذات ہے، امام اللہ کا کلام ہے، بس جو دعویٰ کرو دلیل دو، ہاتھو برہانکم، دلیل پیش کرو، اور دلیل اللہ کا کلام ہے۔ یہی اللہ کا کلام دلیل ہے میرے اور آپ کے لیے، یہی دلیل حجت اور برہان ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہی صحابہ کے لیے۔ اور اس دلیل کے سامنے بڑے سے بڑا امام بول نہیں سکتا، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، ایک جگہ نہیں، سورہ الانعام آیت نمبر 50، سورہ الاعراف آیت 188، سورہ یونس آیت نمبر 15، سورہ الاحقاف آیت نمبر 9، کہ میں تو پیچھے پیچھے چلتا ہوں، جو اللہ تبارک و تعالی میری طرف وہی فرما دیتے ہیں۔ اور وہی کہاں ہے؟ سورہ الانعام آیت 19، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے بطور وحی مجھے عطا کی ہے وہ تو یہ قرآن ہے۔ وہی قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے اس کا علمی اور عملی نمونہ قائم کیا ہے، اور صحابہ کرام، خلفائے راشدین، خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بہت مشہور بات ہے کہ آپ نے ایک دفعہ یہ شرط لگا دی، یہ فیصلہ فرمانا چاہا کہ آئندہ عورتوں کا مہر جو ہے، حق مہر، فلاں مقدار سے زیادہ نہیں ہوگا۔ یعنی یہ انہوں نے ایک رائے دی، چاہا کہ ایسا فیصلہ فرما دیں۔ تو ایک مومنہ نے انہیں توجہ دلائی کہ خلیفہ راشد ایسا نہ کرے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے کلام میں فرماتے ہیں فَإِن اگر دو تم یا دے چکے ہو تم اپنی بیویوں کو قنطاراً ڈھیروں ڈھیر مال، سونا، چاندی یا اور کوئی چیز، بس اس کو واپس نہ لو۔ اس کا مطلب ہوا کہ ڈھیروں ڈھیر اپنی حیثیت کے مطابق یہ ایک تحفہ ہے، گفٹ ہے، دوستی کا اظہار ہے، رفاقت کا عہد ہے، تو اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس کی یہ جو ہم 32 روپے اور کچھ آنے کہتے ہیں یہ شرعی مہر ہے، غلط بات ہے۔ شریعت نے مہر کو مقرر نہیں کیا، شریعت نے مہر کو
جو نکاح کر رہا ہے اس کی مالی، اقتصادی اور معاشرتی حیثیت کے ساتھ جوڑا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی۔ کہنا یہ تھا کہ خلیفہ راشد رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق وہ ایک رائے بطور خلیفہ دینا چاہتے ہیں، بلکہ آرڈیننس جاری کرنا چاہتے ہیں کہ عجب کہ جاری کر بھی دیو۔ تو عین اس دوران ایک مومنہ کھڑی ہوتی ہے، رائے دیتی ہے، اور اس کے پاس اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے قرآن کی سپورٹ ہے، اور اس کو سن کر خلیفہ راشد خاموش ہو جاتے ہیں، نہیں فیصلہ واپس لے لیتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اندر ایسی خواتین پیدا کر دی ہیں کہ اگر ہم اللہ کے قرآن سے ہٹنا بھی چاہیں تو ہمیں ہٹنے نہ دیں۔ یہ ہے رفقائے محترم اللہ کے کلام کی طاقت، کہ خلیفہ راشد بے بس ہے اللہ کے کلام کے سامنے، کیا ہے بس سپردم تو مایا خیشرا تو دانی ہی صابو کم بیشرا۔ ایمان والا مومن اللہ کا کلام سن کر سر جھکا دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے آقا اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس کا نمائندہ ہے۔ بس ختم نبوت کے بعد رفقائے محترم اللہ کا کلام اللہ ہی کا قائم مقام نہیں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام بھی اب امت میں یہی اللہ کا کلام ہے۔ تو جو اللہ کے کلام کو زبانی کلامی بس اندھوں کی طرح اس کی سطروں پر ہاتھ پھیرنے، انگلیاں پھیرنے چاہتے، تو یہ ایمان والا رویہ نہیں ہے، فرمایا یہ قدم والا رویہ ہے۔ اور واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ ظالم اللہ کی آیات کی تقریب کرنے والے ہیں۔ بظاہر معلوم ایسا ہوتا ہے رفقا محترم کہ یہ تقریب کیسے ہو گئی، ہم تو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، مانتے ہیں، تقریب کیسے ہو گئی؟ ہمیں اگر ہم اللہ کے کلام کو سوچ سمجھ کر نہیں پڑھ رہے، تبلیغ نہیں کر رہے، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہے، تو ہم ظالم کیوں ہو گئے؟ ہم تقریب کہاں کرنے والے، ہم تو اس کی دن رات تصدیق کرتے ہیں۔ ہمارے استاذ کی ایک مثال قائم محترم اس مقام پر یاد آئی، فرمانے لگے کہ ایک شخص ہے جو کچھ دوائیاں بیچ رہا ہے، ایک دوائی کے بارے میں وہ کہتا ہے دوستو یہ دوائی لے لو، یہ تریاک ہے، فلاں فلاں مرض کا، فلاں فلاں جو تکلیف ہے اس کا ازالہ کرے گی یہ دوا بہت جلدی، حتمی اور یقینی طور قریب ہے کہ وہ دوائی ہم لے لیں کہ کوئی بندہ خدا کہتا ہے کہ میاں اس کا طبی معائنہ تو کروا لو، دوا فروش کا کہتا ہے یہ پائلز کا، بواسیر کا حتمی علاج ہے، اس کا اپنا معائنہ تو کرو، کہیں یہ خود تو پائلز میں مبتلا نہیں؟ جب معائنہ ہوتا ہے طبی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو خود ہی مبتلا ہے اس میں۔ اب آپ بتائیں کہ اس معائنے اور مشاہدے کے بعد کوئی شخص اس دوا کو خریدے گا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اس دعوے میں سچا ہو، تو بھی کوئی انسان چونی اٹھنی لگانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اسی طرح رفقائے محترم اگر ہم دنیا کو اللہ کا کلام پہنچانا چاہیں اور دعویٰ یہ کریں کہ دنیا جہان کے ہر مرض کا، ہر تکلیف کا ازالہ اللہ کے کلام میں ہے، قریب ہے کہ اقوام عالم ہماری طرف توجہ دیں کہ عین اسی دوران کوئی رجل خبیر باخبر کہے کہ اس قوم کا، اس امت کا ذرا مطالعہ اور مشاہدہ تو کرو، اس کی تشخیص تو کرو، اس کا انالیسس تو کرو، تو پتہ چلے کہ یہ تو دنیا کے ہر مرض میں مبتلا ہے۔ دیکھیے ہم فضائل کی تبلیغ کر رہے ہیں، نماز روزوں کو پہنچانا چاہتے ہیں، نیو یارک آ گئے، واشنگٹن آ گئے، داڑیاں لے کر، پگڑیاں لے کر، نمازیں لے کر، مصلے لے کر،
اور عین اسی دوران پاکستان کا وزیر خزانہ آتا ہے، کانگریس کے سامنے پیش ہوتا ہے، اقتصادی کمیٹی کے سامنے پیش ہوتا ہے، ورلڈ بینک کے سامنے پیش ہوتا ہے، اور ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہمیں کچھ دے دو، ہمارے کشکول میں کچھ ڈال دو، اتنا تو کر دو کہ ہم تمہاری سودی قسطیں ادا کر دیں۔ اور بچہ رفقائے محترم پیدائش سے قبل مقروض ہے، مدیون ہے، اور کن کا مقروض و مدیون ہے؟ یہود کا، نصارہ کا، جن کو ہم مغضوب اور ضال کہتے ہیں۔ حالانکہ رفقائے محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ جو کوئی صحابی مدیون مرتا تھا اس کی آپ صلاۃ جنازہ ادا نہیں کرتے تھے۔ ابو داؤد، مسلم، نسائی، تمام کتب میں یہ احادیث موجود ہیں کہ من ماتا وعلیہ دین، کہ جو مر جائے اور اس پر قرض ہو، فلا نصلی علیہ، اس کی نماز جنازہ نہیں۔ مدیون ہونا رفقائے محترم یہ ایسا عیب ہے، کمزوری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے انسان محروم رہتا ہے۔ اور آج ہم اجتماعی طور پر ایک ایک بچے کو یہود و نصارہ کی گروی یعنی مدیون کر چکے ہیں، قرض میں ہے، لعنتی۔ تو یہ جو صورت احوال ہے رفقائے محترم، یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اسے سمجھیں۔ یہ تقذیب ہے ہماری حالت، تو یہ گدھا پن ہے، اسے ہمیں تبدیل کرنا ہے۔ تبدیل کرنے کے لیے لازمی بات ہے رفقائے محترم، جد و جہد درکار ہوئی۔ اور جد و جہد میں جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ جی اللہ کا کلام ہم سمجھیں، سوچیں، اس پہ محنت کریں، تو کہتے ہیں جی کہ اب قرآن تو عربی میں ہے اور عربی بہت مشکل زبان ہے، ہم کیسے اس پر کوئی کام کریں، محنت کریں۔ رفقائے محترم اب ذرا توجہ فرمائیں، آپ کو کوئی انگریز، فرانسیسی یا جرمن دوست خط لکھ دیتا ہے، اور خط جرمن میں ہے، فرانسیسی میں ہے، اٹالین میں ہے، اور آپ اس زبان کو جانتے نہیں، تو بتائیے، چونکہ زبان آپ کو آتی نہیں، تو آپ ایسا کریں گے کہ چونکہ زبان نہیں آتی، یہ بہانہ بنا کر اس خط کو کسی ریشمی رومال میں رکھ کر اسے معطر کر کے خوشبودار بنا کر اوپر رکھ دیں، اور جب کبھی موقع ملے اس کو ہاتھ لگا لیا، چوم چاٹ لیا، اور جب وہ پوچھے کہ ہاں ہم نے آپ کے خط کو بہت ریگارڈ دیا، مقام دیا، بڑا اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا، کیا یہ دوستی ہے؟ کیا یہ دوستی قبول کر لی جائے گی؟ رفقائے محترم، انسانوں کے فانی، عارضی، ہنگامی، نہ ختم ہو جانے والے، آج ہیں کل نہیں ہوں گے، کلام، خطوط، علوم، فنون، عارضی اور ہنگامی علوم و فنون کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے ہم کتنے بڑے بڑے انسائکلوپیڈیاز کو چاٹ جاتے ہیں، ان کی زبانیں سیکھتے ہیں، پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کہاں کہاں ہم جا رہے ہیں رفقائے محترم۔ بس یہ کام صحابہ سے ہم نے سیکھنا ہے، جن کے بارے میں اللہ رب العزت سورہ الانعام 6 سورہ کی آیت 122 میں ارشاد فرماتے ہیں، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کل تک یہ مردہ تھے، جاہلیت میں، جہالت میں، وحشت میں، درندگی میں، کون سی رفقائے محترم خرابی تھی جو ان میں موجود نہ تھی، اور کون سی خوبی تھی جو ان میں پائی جاتی تھی؟ ان تمام خوبیوں سے محروم اور خرابیوں سے معمور امت کو
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علم سے اس طرح آراستہ فرمایا کہ وہ زندہ ہو گئے، جاہل معلم بنے اور دنیا کے معلم بن گئے۔ تو یہ معلم بنے، زندہ ہوئے، ان میں قرآن کی زندگی آ گئی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، پھر وہ اس نور کو لے کر نکلے رفقائے محترم، اور ربع صدی کے اندر، 25 سال کے اندر رفقائے محترم انہوں نے بر اعظموں کے بر اعظم، افریقہ، ایشیا، بر اعظموں کے بر اعظم، ان کا چہرہ خد و خال تبدیل کر دیے، صدیوں سے مسلط تہذیب کو تبدیل کیا، زبانوں کو تبدیل کیا، اپنے رنگ میں رنگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تو عجیب چیز ہیں رفقائے محترم، جہاں گئے اللہ کا نور لے کر، قرآن لے کر، تہذیبوں کو، ثقافتوں کو، زبانوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا، طاقت سے نہیں۔ آج وہی قرآن ہمارے پاس ہے رفقائے محترم، ہم وہ کام کیوں نہیں کر رہے، کیوں نہیں کام کر سکتے؟ اس لیے نہیں رفقائے محترم کہ صحابہ کا ایمان تھا کہ اب آنے والا آ گیا، ابد کا امام آ گیا، ابد کا کلام آ گیا، اب جو آیا ہے وہ جانے کے لیے نہیں آیا، ٹھہرنے کے لیے آیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، سورہ الحجر آیت نمبر 9، کہ اب آیا ہے تو عبد العباد کے لیے، رہنے کے لیے آیا ہے، فیضیاب کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب ہمیں کسی کا انتظار نہیں ہے، تمام اقوام حالت انتظار میں تھی، اور ہم امت محمدیہ علی صاحب تحیت و سلام اس انتظار کا جواب تھے۔ تمام قومیں سوال تھیں، سائل تھیں، ہم مجیب تھے، ہمارے پاس ان کا جواب تھا۔ تمام قومیں مسائل میں گھری ہوئی تھیں، ہمارے پاس مسائل کو حل کرنے کی اللہ کا عبدی کلام تھا۔ تمام قومیں مریض تھیں، ہمارے پاس اللہ کا شافی کلام تھا، شفا دینے والا کلام تھا۔ لیکن کچھ ایسے حالات تبدیل ہوئے کہ ہم خود بھی انتظار کرنے والوں میں آ گئے، اور وہ بھی دوسری اور تیسری لائن میں، کہ جی کوئی آئے گا، مہدی آئے گا، کوئی مسیح آئے گا، اور وہ آ کر ہماری اور آپ کی اور امت کی اصلاح کرے گا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، آپ کے خاتم النبیین ہونے کے بعد، آپ کے کلام کو اللہ نے آخری ابدی کلام قرار دیا، اس کے آ جانے کے بعد بھی اب کسی چیز کا انتظار ہے؟ فرمایا اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، لما واسع له الا اتباعی، تو اس کے لیے بھی میری اتباع کیے بغیر چارہ نہ تھا۔ کیوں کہ ابد کا کلام اب میرے پاس ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رفقائے محترم سوال نہیں، جواب تھے۔ ہر مرض کا ان کے پاس علاج تھا، تو جن کے پاس ہر مرض کا علاج تھا، ہر سوال کا جواب تھا، ہر انتظار کا اور ہر پکار کا جن کے پاس جواب تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور سیرتوں کی شکل میں، اللہ کے کلام کی شکل میں، وہ خود حالت انتظار میں ہو۔ تو یمشی بھی فی الناس، صحابہ چلے، قرآن کی لاٹھی لے کر چلے، قرآن کا سہارا لے کر چلے۔ قرآن ان کے لیے کیا تھا رفقائے محترم؟ عصا، لاٹھی، قوت و طاقت کا راز اللہ کے قرآن میں پوشیدہ تھا۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں رفقائے محترم؟ جس طرح میں نے عرض کیا، ہم کون ہیں کہ ہم کچھ چاہیں؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے، اور آپ کی سیرت میں فنا ہونا یہ میری اور آپ کی آخری منزل ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان کی سیرت میں فنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہم فنا ہو جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، سنتوں میں، ان کے طور طریقوں میں۔
اس ضمن میں عرض کرتا چلوں، ہمارے بارے میں بعض دوستوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ ہم بھی شاید کوئی پرویزی گروہ ہیں یا پرویز کے ماننے والے ہیں۔ رفقائے محترم، پرویز کون تھا؟ پرویزیوں سے پوچھ لیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام محمدی۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم محمدی ہیں، اعلان کے حوالے سے بھی، کام کے حوالے سے بھی۔ باقی ہماری سیرت و صورت میں کہاں تک محمدیت ہے، یہ دیکھنے والے جاننے والے جانتے ہیں، اور اس کے لیے دعا ہی ہوتی ہے اللہ پاک ہمیں اور زیادہ محمدی بننے اور بنانے کی توفیق عطا۔ ہم کسی پرویز کو نہ مانتے ہیں نہ جانتے ہیں، نہ اس کے ادارے سے وابستہ ہیں، نہ اس کے کسی بزم کے رکن ہیں، نہ ہمارا ان سے کوئی تنظیمی رابطہ ہے۔ ہاں، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے کلام میں عبدی کے خادم ہیں، مبلغ ہیں، دائی ہیں۔ اس کے کلام، اس اللہ رب العزت کے کلام کو تمام حاکموں کا حاکم مانتے ہیں۔ ہم اللہ کی کتاب کی حاکمیت کی دعوت دیتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اس امت کی نجات صرف اور صرف اللہ کے کلام کی اتباع میں ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کہتے، کہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس اعلان کا پابند بنایا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ الاعراف 7ویں سورہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتے ہیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 3۔ اے اہل ایمان، تم اتباع کرو اس چیز کی، اس کلام کی، اس کتاب کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی جانب سے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس قرآن سے ہٹے ہوئے، کٹے ہوئے، اس سے ادھر ادھر لے جانے والے جتنے بھی اولیاء ہیں، دائی ہیں، مبلغ ہیں، امراء ہیں، قربا ہیں، ان کی بات مت مانو۔ قلیلا ما تذکرون، اگر تم نے اس حکم کی خلاف ورزی کی تو قرآن سے فیضیابی کا راستہ بند ہو جائے گا۔ یعنی ہم صرف اور صرف قرآن کی اتباع کرنے پر مامور ہیں۔ اگر قرآن کی اتباع سے منہ موڑیں گے، اللہ کے ہاں سے فیضیاب ہونے کا ہر دروازہ بند ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب جس وقت ہم نے کہا کہ ہم قرآن کی اتباع کرنے پر مامور ہیں اور کوئی چیز جو قرآن سے ہٹ کر ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے، تو لوگوں کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم منکرین سنت ہیں، ہم سنت و حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ غلط بات ہے رفقائے محترم۔ قرآن کی اتباع کرنے کا کیا معنی ہے؟ قرآن کی اتباع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر ہو سکتی ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا رفقائے محترم کہ کوئی شخص کہے کہ میں قرآن پر ایمان لاتا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کروں گا۔ قرآن کی اتباع ہی ہمارے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم قرار دیتی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، نبی اور رسول کیوں آتا ہے؟ وہ مطاع بن کر آتا ہے، اس کی فرمانبرداری لازم ہے، اس کی معیت اختیار کرنا، رفاقت اختیار کرنا، اس کے ماتحت ہو کر زندگی گزارنا، یہ قرآن لازم قرار دیتا ہے۔ قرآن کی اتباع کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کی اتباع، جس فرد کی اتباع، جس ادارے کی اتباع کا قرآن حکم دے گا ہم اس کی اتباع کریں گے۔ تو جب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
بحیثیت مطاع اطاعت کا، فرما برداری کا ہمیں حکم دے گا، تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کیے بغیر قرآن سے فیض یاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ کہنا کہ اتباع قرآن کا معنی ہے انکار سنت، بہتان ہے۔ ہم تو اس شخص کو مردود مانتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، سیرتوں کو، طور طریقوں کو نہ مانے۔ تو عملی جو طریقے ہیں وہ کہاں سے ہم لیں گے؟ قرآن پر عمل درآمد کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک نمونہ چھوڑا ہے۔ صرف اتنی ہی بات نہیں رفقائے محترم، ہم تو سورہ النساء کی آیت 115 کی روح سے یہ ایمان رکھتے ہیں، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا جو کوئی رسول سے کٹے گا، رسول سے کٹ کر ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، رسول کے راستے سے ہٹ کر، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور المومنون کا جو راستہ ہے، طور طریقے ہیں، مومنین کون ہیں؟ اولئک هم المؤمنون حقا، مہاجرین و انصار، السابقون الاولون، سورہ الانعام، سورہ الانفال آیت نمبر 74۔ تو المؤمنون حقا صحابہ کرام، السابقون الاولون، مہاجرین و انصار۔ تو سابقون الاولون کے طور طریقے، ان کا اجماع، جس امر پر وہ متفق ہو جائیں، اس سے بھی ہٹنا جو ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی ایسا کرے گا تو نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اس دنیا میں ہماری حیثیت کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے بچے کی ہے، ممکن ہمیں روکے گا نہیں، نہ ہم سے قلم لے گا، نہ پنکھا بند کرے گا، نہ پانی بند کرے گا، جدھر کو وہ رخ کرے گا، منہ کرے گا، ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ لیکن رسول سے کٹنے والا، صحابہ کرام سے ہٹنے والا، ان کے طریقے سے ہٹنے والا، اجماع سے ہٹنے والا، نصلہ جہنم، آخر کار وہ جہنم کے گڑھے میں جا گرے گا۔ وسعت مسیرہ، اور یہ کوئی سیرگاہ نہیں ہے کہ کسی جیل خانے میں تم سیر کے لیے چلے گئے کہ جاؤ مجرموں کا حال دیکھتے ہیں، چلو مجرموں کا حال دیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ بحیثیت مطاع ہونے کے خلاف قرآن نہیں، عین قرآن ہے، اور صحابہ کرام کا اجماع سبیل المومنین ہونے کے حوالے سے واجب ہے۔ البتہ اتنی بات ہے رفقائے محترم کہ ہمارے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین زمانی فاصلہ ہے، میرے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین زمانی فاصلہ ہے، بعد ہے۔ اس بعد اور فاصلے کو ہم کیسے پاٹیں، کیسے معلوم کریں کہ جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں کہی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، یہ صحیح ہے یا غلط؟ جو چیز اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے وہ صحیح ہے یا غلط؟ اس کے لیے رفقائے محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک نمونہ چھوڑا ہے۔ آپ کا یہ ارشاد اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں مقبول ہے، اتفاق ہے اس بات پر۔ آپ نے ارشاد فرمایا تقصر الاحادیث من بعدی، میرے بعد بڑے دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، میرے نام پر تمہیں جھوٹی سچی حدیثیں بیان کریں گے۔ فما جاءکم انی، جو کچھ تمہارے پاس میرے حوالے سے کہا جائے، پہنچایا جائے، فعرضوہ علی کتاب اللہ، تو اسے تم اللہ کی کتاب پر پیش کرنا۔ اگر وہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہو فاقبلوہ، اسے قبول کر لینا، اور اگر اس کے خلاف ہو تو اسے رد کر دو، مردود ہے، ما قلتہ ابدا، وہ بات میں نے کبھی نہیں کی۔ پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
کہ طور طریقوں کو جاننے کا واحد مستند حتمی اور یقینی ذریعہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ بس آپ کے وہ تمام طور طریقے، اقوال، ارشادات، افعال و اعمال جو خلاف قرآن نہیں ہے، ہم ان کو مانتے ہیں۔ یہی حال صحابہ کرام اور ان کے اجماع کا ہے، ہم انہیں مانتے ہیں۔ لہذا ہم نہ منکر سنت ہیں نہ ہو سکتے ہیں، اور اگر کوئی ہمارے بارے میں کہتا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے ثابت کرے، ہمارے قول سے، فعل سے، عمل سے، اور اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور میں اس نے بھی پیش ہونا ہے، ہم نے بھی پیش ہونا ہے۔ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو فریب دے رہے ہیں، تو فریب کار اللہ کے حضور میں کبھی سرخرو نہیں ہوں گے، وہ اللہ کے کلام کے حقائق و معارف کا نور کبھی حاصل نہ کر سکیں گے۔ اور اگر آپ کسی پراپگنڈے میں آ کر ایسا کہیں گے تو یہ آپ کی سوچ لیں کہ آپ کتنا بڑا خطرہ مول لے رہے۔ ہم اپنی بات نہیں کرتے، اپنے باپ دادا کی بات نہیں کرتے، اپنے کسی مسلک، فقہ یا فرقے کی بات نہیں کرتے، بلکہ اللہ کا کلام آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا کلام پیش کرتے ہیں اور سورت اور آیت کا حوالہ دیتے ہیں۔ یہ ذمہ داری آپ کی بن جائے گی کہ آپ خود اس کو چیک کر لیں، اور اگر وہ بات اللہ کے کلام سے دو اور دو چار کی طرح ثابت ہو تو اس کا ماننا آپ کے ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ تو ہم پر اللہ کے آخری کلام کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے رفقائے محترم، اور اس ذمہ داری کو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ادا کرنا ہے، اور کوئی خیمہ دنیا میں ایسا نہ رہے، کوئی جگہ مکان جہاں کوئی انسان بستا ہو، اس تک ہم نے اللہ کے کلام کو پہنچانا ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ یہ قرآن بہت مشکل ہے، 100% جھوٹ ہے، قرآن آسان ہے، اور اس کے آسان ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت اس کی زبان زندہ ہے۔ زبان زندہ ہے، وہ تہذیب زندہ ہے، وہ مراکز زندہ ہے جہاں سے یہ نور پھوٹا تھا، زندہ زبان ہے۔ باقی یہ کہا جاتا ہے جی زبان عربی بڑی مشکل ہے، اس کو آپ سمجھنا چاہیں تو سمجھ نہیں سکتے، لاکھ محنت کریں، ٹکریں ماریں، رٹے گردانے کر کر کے انسان پاگل ہو جاتا ہے، پھر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ زبان، یہ بھی ایک سازش ہے رفقائے محترم۔ آپ ہمارے ساتھ عہد کریں، 45 گھنٹے ہمیں دیں رفقائے محترم، 45 گھنٹے، 45 گھنٹوں کی نشست ہمارے ساتھ رکھیں، ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو عربی زبان کا ایسا کورس جو خالصتاً اللہ کے کلام پر مبنی ہوگا اس کو بھیجتے ہیں، دیتے ہیں۔ 45 گھنٹے ہمیں دیں، اور 45 گھنٹے گزر جانے کے بعد دیکھیں کہ یہ جو بڑے بڑے دعوے ہیں، زبان مشکل ہے، بیان مشکل ہے، یہ مشکل ہے، وہ مشکل ہے، دیکھیں یہ مشکلیں کیسے آسان ہوتی ہیں، اور یہ آسانی اللہ کے کلام کی بنیاد پر، اللہ کے قرآن کی بنیاد۔ تو زبان عربی آسان ہے، اتنی آسان جتنی کوئی بھی زبان ہو سکتی ہے۔ قرآن آسان کیونکہ یہ ہماری فطرت کا ترجمان ہے، یہ ہمارے عین فطرتی تقاضوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ تو کلام الہی کیا ہے رفقائے محترم؟ یہ حیوان کو انسان بناتا ہے، انسان کو با اخلاق انسان بناتا ہے، اور با اخلاق انسان کو با خدا انسان بناتا ہے۔ یعنی قرآن آپ کو اور مجھے کیا دیتا ہے؟ رحمان کے ساتھ جوڑتا ہے۔ رحمان زمین و آسمان کا مالک، وہ کتنا بڑا رب ہے رفقائے محترم، جس نے عدم محض سے اس کا پوری کائنات کو، سلسلے کو پیدا فرمایا۔ اس رب العزت کی معیت، رفاقت، اس کا ساتھ، اس کی نصرت و حمایت
یہ رفقائے محترم ایک عظیم طاقت ہے. تمام ایٹم بم دیکھیں، پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا، کشکول گدائی لیے دنیا میں پھرتا ہے، کوئی اس کی عزت نہیں، کوئی اس کا مقام نہیں. لیکن اگر اس میں قرآنی طاقت آ جائے رفقائے محترم، اور پاکستان قرآن کا گڑھ بن جائے، مرکز بن جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی ریاست تھی اس کا یہ نمونہ بن جائے، تو دنیا جہان کی ایٹمی طاقتیں جو ہیں ان سے یہ طاقت بڑھ کر بن جائے گی. کیوں کہ اس طاقت کے پیچھے رحمان کی طاقت ہوگی. تو رحمان کی طاقت کو حاصل کرنے کا ذریعہ رفقائے محترم قرآن ہے. قرآن پہ چلو. قرآن کے نتیجے میں کیا ہوگا رفقائے محترم؟ اللہ تبارک و تعالی سورہ الانفال 8ویں سورہ کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اے ایمان والو، اگر تم قرآن کو اپنے اندر اتار لو گے، قرآن کا تقوی اختیار کرو گے. تقوی کا مان ہوتا ہے رفقائے محترم ہم آہنگی، اڈاپٹ کر لینا، اپنے آپ کو اس کے ماتحت بنا لینا، اس کے اندر ڈھل جانا. فرماتے ہیں اگر تم قرآن کے اندر ڈھل جاؤ گے تو کیا ہوگا، تمہیں کیا ملے گا انعام؟ پہلے تو سورہ بقرہ کی آیت 282 میں فرمایا تم اپنے اندر قرآن اتارو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں علم عطا فرمائیں گے، اللہ کا علم عطا ہو، اللہ کا خالص علم، الہی علم، اللہ کا نور تمہیں عطا ہوگا، اللہ کا خالص علم ملے گا. یہ کسبی علم نہیں ہوگا، وحبی علم ہوگا. الرحمن علم القرآن، قرآن کا معلم کون ہے رفقائے محترم؟ اللہ. اللہ رحمان ارشاد فرماتے ہیں تم تقوی اختیار کرو، میں تمہیں علم عطا کروں گا. اور سورہ الانفال جو حوالہ دیا میں نے آیت 29 کا، 8:29 کا، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو، متقی بناؤ، اس قرآن کو اپنے اندر اتار لو، یجعل لکم فرقانا، تو میں تمہیں دنیا میں وی آئی پی بنا دوں گا، اپنا سفیر بنا دوں گا، تمہیں صاحب فرقان بنا دوں گا، ڈسٹنکشن، امتیاز. جس طرح کہتے ہیں بھئی یہ تو اپنی جماعت میں، اپنے ہمسروں میں، اپنے کولیگز میں ڈسٹنکشن رکھتا ہے، امتیاز ہے، ادارے کا سربراہ اس کو امتیازی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں تم میرے قرآن کے خادم بن جاؤ، میں تمہیں دنیا جہان کا مخدوم بنا دوں گا، تمہیں امتیازی مقام اور منصب عطا کروں گا. تو امتیاز کے مقام پر کھڑا کرنے والا رفقائے محترم کون ہے؟ قرآن. اگر تم تقوی اختیار کرو تو میں تمہیں امتیازی مقام دوں گا. تو رفقائے محترم ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کو اپنا امام بنا کر اس کے پیچھے پیچھے چلیں اور دوسروں کو چلائیں. یہی وہ پکار اور دعوت ہے رفقائے محترم. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.